اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفرہ من والجمود ولا یخدیہ لیتاء والجود اس کل موت منتقص سواہ وکل مانع مسموم ما خلا وهو المنان بفوائد النعم وأوائد المزید والقسم ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال فلا کان فی مکان فیجوز علیہ الانتقال ثم الصلاة والسلام علی النبی الأمی الواقف بجميع السیاسات والحکم والعارف بما فی لوح والقلم سیدنا الممجد وبشیرنا المسدد ونذیرنا المؤید المصطفى الامجد المحمود الاحمد بالقاسم محمد اللهم صل علی محمد وعلى محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وسيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر والعدل المشتهر واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في أحسن كتابه وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر. ہم نے حسین بقائے دین کے حوالے سے جس گفتگو کے سلسلے کا آغاز کیا تھا، خدا کے احسان سے وہ آج اپنی دوسری منزل میں داخل ہو رہا ہے، اور یہ بات کہ سید الشہداء کا وہ قیام، وہ سید الشہداء کا امتحان ہی اصل میں بقائے دین کا سبب ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ سید الشہداء سردار نادات دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین، یہ خواجہ اجمیری کا شعر واقعاً برحق ہے کہ بنا لا الہ، دین کی بقا، دین کا دوام، دین کا آگے بڑھنا سید الشہداء کے اس قیام کربلا کا ثمر تھا۔ اور سید الشہداء کے انقلاب یا سید الشہداء کے قیام یا سید الشہداء کے سانحہ اور حادثہ کربلا کے حوالے سے سب سے پہلا سوال جو ایک ذہن انسانی میں ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ واقع کربلا جاویدان کس طرح سے رہا۔ دیکھیں، کچھ چیزیں تاریخی حقائق ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ واقع کربلا تاریخ اسلام کا 1400 سالہ جو اسلام کی تاریخ ہے اس کا ایک دردناک ترین واقعہ تھا، اس وجہ سے، اس کے دردناک ہونے کی وجہ سے اسے دوام اور جاویدانی ملی ہے، تو اگر کوئی شخص ایسی بات کہتا ہے تو بنیادی طور پر یہ مطمئن رہیں کہ وہ تاریخ اسلام سے آشنا نہیں ہے۔ تاریخ اسلام کے اندر بڑے بڑے دردناک واقعات ہیں جو پنہان ہیں، جو چھپے ہوئے ہیں اور جن کو ہم یاد بھی نہیں کرتے۔ ایک بہت ہی خوبصورت اور بڑی معروف روایت ہے امام سجاد امام علی ابن حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہم صلی علی محمد وعلی، جس میں راوی امام کی خدمت میں موجود ہے اور گھر کے یعنی بیت الشرف سے، گھر کا وہ جو زنان خانہ جسے کہا جاتا ہے عام اصطلاح میں، ایک بچہ آتا ہے، امام اسے زانوں پر بٹھاتے ہیں، سر پر دست شفقت پھیرتے ہیں، فاستعبرا، روایت کے الفاظ ہیں امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ وہ بچہ تھوڑی دیر امام عالی مقام کے پاس رہتا ہے، پھر وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ امام راوی سے پوچھتے ہیں جانتے ہو یہ کس کا بچہ ہے؟ راوی کہتا ہے نہیں معلوم مولا، یہ کس کا فرزند ہے؟ تو امام عالی مقام اشارہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے چچا ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارا سلام ہو اس باوفا دلیر علمدار کربلا پر، اس ساقی العطاشہ پر۔ امام سجاد کہتے ہیں کہ یہ ہمارے چچا ابو الفضل العباس کا فرزند ہے۔ اور اس کے بعد امام علی مقام فرماتے ہیں کہ پیغمبر کی زندگی میں سب سے زیادہ دردناک دن احد کا دن تھا، اور احد کے دن کی اپنی ایک الگ سے حساسیت تاریخ کے اندر موجود ہے۔ جنہوں نے احد کی تاریخ کو پڑھا ہے، جو احد کی تاریخ سے آشنا ہیں،
انہیں بہت اچھی طرح اس چیز کا احساس ہے کہ جنگ احد میں بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے. حتیٰ تاریخیں گواہ ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی. اچھا، اس کرٹیکل سچویشن میں کہ جب احد کا میدان ہے اور ابھی بھی احد تھوڑا مدینے سے، جنہوں نے الحمدللہ خدا نے جنہیں حج اور عمرے کی سعادت نصیب کیا وہ جانتے ہیں کہ ابھی بھی احد تھوڑا سا ہٹ کر ہے مدینے سے. اس زمانے میں تو اوبیسلی بس مدینہ بہت مختصر سا شہر تھا، آج کی طرح اتنا بڑا پھیلا ہوا اور وسیع شہر نہیں تھا. تو شہدائے احد کی لاشیں زمین پر بکھری پڑی تھی. تاریخ گواہ ہے کہ شہدائے احد کی میں سے بعض کی لاشوں کی بے حرمتی کی گئی تھی. خود سید الشہداء اس زمانے تک لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس لسان سے جس کے لیے پروردگار عالم کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم وما ہوا وما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہویٰ ان ہو الا وحی یوحیٰ. اس زبان سے رسول اللہ نے حمزہ کو سید الشہداء ہونے کا لقب دیا تھا. حمزہ کی لاش پامال کی گئی، ہم سب جانتے ہیں. بہت سارے مسلمان شہید ہوئے جنگ احد کے میدان میں، تاریخیں گواہ ہیں. رسول اللہ کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جنگ احد کا. روایت نقل کرتے ہیں ڈاکٹر ابراہیم آیتی اپنی کتاب تاریخ عاشورہ میں، فارسی کتاب کا نام بررسی عاشورہ ہے اور ترجمہ جو ہے جامعہ تعلیمات اسلامی والوں نے تاریخ عاشورہ کے نام سے کیا ہے. کہا کہ واقعی روایت کو نقل کرتا ہے کہ ایک انصار میں سے، انصار مدینہ میں سے ایک انصاری خاتون ہندہ بن عمرو بن حزام جو جابر بن عبداللہ انصاری کی پھوپھی بھی تھی، احد میں آئیں اور اپنے شہیدوں، یعنی آپ سوچئے اس خاتون کا ذرا جذبہ دیکھیے گا اور آپ کو اندازہ ہو کہ احد کا یعنی احد کے حالات کیسے تھے. احد کس قدر بڑا سانحہ تھا اس مسلمانوں کے قلیل اور مختصر سے گروہ سے جو بھی کچھ عرصہ پہلے بدر کی جنگ سے فارغ ہوئے ہیں گویا. تو کہا کہ احد، جابر ابن عبداللہ انصاری کی پھوپھی ہیں، احد کے میدان میں آئیں اور اپنے شہیدوں یعنی اپنے بیٹے خلاد بن عمرو، اپنے شوہر عمرو بن جموح اور اپنے بھائی عبداللہ ابن عمرو کی لاشوں کو فرش خاک سے سمیٹا اور تینوں شہیدوں کو ایک اونٹ پر بار کر کے مدینہ روانہ ہوئی ہیں. البتہ ڈاکٹر ابراہیم آیتی نے تو یہیں تک اس واقعے کی طرف اشارہ کیا. بعض دوسری تواریخ میں ملتا ہے کہ جب یہ اونٹ کو گھسیٹتی تھی مدینے کی طرف تو اونٹ حرکت نہیں کرتا تھا، یعنی سموتھ نہیں چلتا تھا، آرام سے نہیں چلتا تھا، گویا اونٹ کو گھسیٹنا پڑتا تھا. اور جب یہ احد کی طرف اونٹ کا چہرہ کرتی تھی تو اونٹ بڑی تیزی کے ساتھ آگے حرکت کرتا تھا. اور راستے میں ان کی امہات المومنین سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ سوال بھی کیا کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے جب میں سے اونٹ کو مدینے کی طرف لے کر جاتی ہوں تو یہ اونٹ آگے حرکت نہیں کرتا. تو کسی نے آگے سے کہا کہ شاید بار زیادہ ہے، یعنی وزن زیادہ ہے، 3 لاشیں تم نے اس کے اوپر ڈالی ہوئی ہیں، اس ایک اونٹ کے اوپر. تو اس نے کہا لیکن جب میں احد کی طرف کرتی ہوں تو یہ بہت تیزی سے چلتا ہے. کہا تو بس رسول خدا سے ملاقات ہو تو رسول خدا سے کے سامنے یہ اپنا معاملہ رکھو کہ کیوں اونٹ اس طرح سے کرتا ہے، مدینے کی طرف نہیں جانا چاہتا، گویا وہ احد کے میدان کی طرف جانا چاہتا ہے. لیکن آپ اس خاتون کی جرت دیکھیے، راستے میں جب ان کے ازواج رسول خدا سے ملاقات ہوئی ہے احد اور مدینے کے درمیان، جن کو مدینے میں خبر ملی کہ رسول اللہ کی شہادت ہو گئی ہے تو سخت پریشان تھی امہات المومنین ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان میں سے ایک نے پوچھا کہو کیا خبر ہے. اب آپ اس خاتون کا ذرا اسلام اور ایمان کا اندازہ کیجئے اور اس دن کی سختی کا اندازہ کیجئے. اس خاتون کے ساتھ جو اونٹ ہے اس پر ان کے بیٹے خلاد بن عمرو، شوہر عمرو بن جموح اور بھائی عبداللہ ابن عمرو کی لاشیں ہیں. یہ 3 کتنے حساس رشتے ہیں. یہ ہم سب خواتین ان رشتوں کی حساسیت اور ان کی اپنی زندگی کے اندر اہمیت سے بہت اچھی طرح سے آ گئے نا. اور یہ ان تینوں کی لاشوں کو میں تو کہتی ہوں سلام ہے ان خواتین پر. یہ وہ عورتیں جنہوں نے زندگی کا کچھ حصہ کفر کی گمراہی میں گزارا ہے لیکن جب ایمان لے کر آئیں تو کس کمال کا ایمان لے کر آئیں. کہا کہ یہ ان میں سے ایک امہات المومنین میں سے کسی ایک نے ہندا سے پوچھا کہ کہو کیا خبر ہے. کہا بڑی اچھی خبر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ و سلامت ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی مصیبت آئے تو کوئی بات نہیں ہے. آپ سوچئے یہ مسلمان عورت جو اپنے عزیز، صرف عزیز نہیں قریبی ترین رشتے، بھائی، بیٹا، شوہر،
یہ عورت کی سلطنت ہوتے ہیں عزیزان من، یہ رشتے لے کر یہ مدینے میں دفن کرنے کے لیے لے کے جا رہی ہے، اور اس کی قوت ایمانی کس کمال کی، اس کا حوصلہ کتنا بلند ہے. یہ زوجہ رسول کو پلٹ کر کہہ رہی ہے رسول اللہ زندہ ہیں تو پھر کیا کم ہے. اس خوشخبری کے ہوتے ہوئے کون سی خبر ہے جو ہمیں افسردہ کرتی ہے. اور کہا اس کے بعد بھی عہد سے اور کئی خوشخبریاں لائی ہوں. ایک تو یہ کہ متعدد مسلمانوں کو شہادت کی سعادت نصیب ہوئی. دوسری سورہ احزاب کی آیت نمبر 25 نازل ہوئی کہ اللہ نے غصے میں بھرے ہوئے کافروں کو پسپا کر دیے، انہیں کچھ فائدہ نہیں ہوا، اور اللہ نے مسلمانوں کو مزید خون خرابے سے بچا لیا، اور اللہ قدرت والا اور عزت والا ہے. لیکن شہدائے احد، ان کی لاشوں کو دیکھنا، حمزہ سید الشہداء کی لاش کا مشاہدہ کرنا قلب نازنین رسول اللہ کے لیے کس قدر گراں تھا کہ چوتھے امام راوی سے کہتے ہیں رسول کی زندگی کا دردناک ترین دن احد کا دن تھا. ہم نے بعض بزرگ علماء اپنے بعض اساتذہ سے سنا ہے کہ جب میدان احد میں حمزہ کی لاش پر پہنچے ہیں سید سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کسی نے رسول خدا سے کہا، رسول اللہ گریہ فرما رہے تھے، کسی نے رسول خدا سے کہا صفیہ آ رہی ہیں. رسول اللہ کی پھوپھی ہیں صفیہ بنت عبد المطلب. صفیہ اور حمزہ ایک ہی ماں سے ہیں. تو رسول اللہ نے کہا صفیہ کو فوراً نہیں آنے دینا لاشیں حمزہ پر، اور کسی کو بھیج کے کہا روک دو صفیہ جہاں پر بھی ہیں. سامنے حمزہ کی لاش کس عالم میں تھی ہم سب جانتے ہیں. حمزہ کا وحشی نامی غلام نے ہندا کے حکم پر کلیجہ نکالا تھا تاکہ وہ چبا سکے. ہم تو زیارت عاشورہ کے ان الفاظ سے الحمدللہ آشنا ہیں، والآکلۃ الاکباد اللعین ابن اللعین علی لسان کا و لسان نبی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول خدا نے پہلا یہ کام کہ اپنے دوش مبارک سے ردا اتاری، حمزہ کی لاش پر ڈال دی، حمزہ کی لاش پر ڈال دی. کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ نے صفیہ کو کیوں روکا؟ تو رسول اللہ نے کہا جانتے نہیں ہوں یہ لاش جو زمین پر پڑی ہے صفیہ کے بھائی کی ہے. اور جب صفیہ پہنچی ہیں تو رسول اللہ نے بعض منابر کے مطابق، بعض مآخذ کے، بعض اساتذہ کے مطابق رسول اللہ نے جناب صفیہ کو اجازت نہیں دی کہ حمزہ کے چہرے سے، حمزہ کے جسم سے اس ردا کو ہٹائیں. ایک لمحے کے لیے میں یہاں رکوں اور علی کی شیر دل بیٹی زینب بطلۃ الکربلا کو یاد کروں. میری اس گفتگو کو سننے والی بہنیں بھی تو ہوں گی نا. خدا بھائیوں کو ہمیشہ سلامت رکھے. یہ بھائی زور کمر ہیں بھائیوں کے لیے بھی اور بہنوں کے لیے بھی. بھائی چھوٹے ہوں یا بڑے، بھائی بھائی ہوا کرتے. بہت ساری باتیں مقتل میں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن بسا اوقات تاریخ کے مطالعے کے دوران کوئی چیز ہمیں ایسی ہماری نگاہوں سے گزرتی ہے کہ جو ہمیں ہلا کے رکھ دیتی ہے. بہت سالوں سے ہم مسلسل مقتل کے اندر ایسی روایات کا مشاہدہ کرتے ہیں، تواریخ میں پڑھتے ہیں کہ علی بیٹی نے ظہر 11 محرم میں ابھی مصائب کے منزل سے کچھ فاصلے پر ہوں لیکن یہ بات آ گئی ہے تو ایک جملہ عرض کرتی چلوں. بھائی کی لاش 7 کو دیکھا، اور یہ ایک موقع ایسا ملتا ہے جہاں آواز دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا ملائکۃ السماء والارض، آپ پر زمین و آسمان کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں. ھذا حسینک مرملا بالدماء مقطع الاعضاء مسلوب بالامامۃ والرضا. یہ حسین ہے جس کے اعضاء کو منقطع کر دیا گیا ہے، کاٹ دیا گیا ہے. مرملا بالدماء، جو اپنے ہی خون کے اندر لت پت ہے. مسلوب بالامامۃ والرضا، میرے تو بھائی کا امامہ اور رضا لوٹ لیا گیا. میرا دل کہتا ہے، میں کوئی مقتل تاریخ نہیں پڑھی، لیکن جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے، انسان اپنے خاندان کے بڑوں کے واقعات کو ہمیشہ سنتا ہے اپنے بڑوں سے.
ثانیہ زہرا نے سنا ہوگا کہ احد کے میدان میں رسول اللہ نے حمزہ کی لاش پر کپڑا ڈال دیا تھا، اس لیے کہ صفیہ نہ دیکھ لے۔ تو بعید نہیں ہے قبر پیغمبر کی طرف رخ کر کے آواز دی ہو، یا رسول اللہ وہ احد کا میدان تھا، آپ نے حمزہ کی لاش پر کپڑا ڈال دیا، صفیہ نہ دیکھے، آئیے حسین کی لاش پر بھی تو کپڑا ڈالیے، میں یہاں سے گزروں گی کس طرح سے دیکھوں گی۔ لیکن رسول اللہ کی زندگی کا دردناک ترین دن احد کا دن تھا۔ مدینے کے گھروں سے گریہ و نالہ کی آواز بلند تھی، لیکن احد اپنی آب و تاب کے ساتھ آج ہمارے درمیان زندہ نہیں ہے، بلکہ بہت ساری مسلمانوں کی تعداد ایسی ہے جو احد کی جزیات سے واقف نہیں، آگاہ نہیں ہیں۔ مثلا احد کے شہداء کے بارے میں، جزیات کے بارے میں ہم باخبر نہیں ہیں، شہداء کی ترتیب کے اندر ہم باخبر نہیں ہیں، حتیٰ بعید نہیں ہے کہ میرے سننے والی بہنوں میں، بیٹیوں میں، بہرحال مائیں یقیناً مخاطب نہیں کی جا سکتی ان کی فضیلت اور احترام کی بنا پر، شاید بہت سارے لوگ احد کی تاریخ سے بھی آگاہ نہ ہوں کہ احد کا دن کون سا دن تھا اسلامک کیلنڈر کے اندر، تقویم شیعہ کے اندر، اور سال کون سا تھا۔ لیکن اس کے بعد ہم آتے ہیں اور ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ واقع کربلا محض یہ نہیں کہ اپنی آب و تاب کے ساتھ زندہ ہے، بلکہ واقع کربلا اپنی بہت ساری جزیات کے ساتھ ہمارے پاس زندہ ہے۔ ہر سال واقع کربلا کی یاد منائی جاتی ہے، ہر سال واقع کربلا کو ممبروں سے دہرایا جاتا ہے۔ ہم واقع کربلا کو، اصل واقع کربلا گویا ہمارے دلوں میں بستا ہے، سید الشہداء کی مصیبت، اور کس طرح سے ہم سید الشہداء کی مصیبت کو بلا دیں، جبکہ ہمارے سامنے روایت ہے امالی شیخ صدوق کی علیہ الرحمہ، بہار الانوار علامہ مجلسی علیہ الرحمہ، عوالم اور لہو سید ابن طاؤس علیہ الرحمہ کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا جملہ، ان الذی یؤتی الی سم یجس الی فاقتل بہ ولکن لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، جو چیز میری شہادت کا سبب بنے گی وہ ایک زہر ہے جو میرے حلق میں ڈال دیا جائے گا، لیکن لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، حسین تمہارے دن جیسا کوئی دن نہیں ہوگا۔ آپ سوچئے یہ جملے کسی خطیب کی زبان سے نکلے ہوئے جملے نہیں ہیں، کسی عالم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے نہیں ہیں، یہ معصوم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں، اس ذات بابرکت کی زبان سے نکلے ہوئے جملے جن کی تائید کے لیے 8ویں امام سامن الحجج علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لا یقاس بنا احد، کسی کو ہم سے قیاس نہیں کرنا، اہل بیت کے ساتھ کسی کا قیاس نہیں ہے، معصومین کے ساتھ کسی کا قیاس نہیں، کسی کا مقابلہ نہیں ہے۔ اس زبان سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، حسین تمہارے دن جیسا کوئی دن نہیں ہوگا، وہ دن آب و تاب کے ساتھ زندہ ہے، اور اس دن نے پچھلے حوادث یعنی اس حادثے نے، وہ حادثہ ان پچھلے حوادث کے اوپر غالب نظر آتا ہے، واقع کربلا، حادثہ کربلا۔ اچھا، ہم اب اپنی گفتگو کو ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم نے کہا نا کہ اگر ہم صرف تاریخ اسلام تک، ابھی میں تاریخ انسانیت کی بات نہیں کر رہی، ورنہ تاریخ انسانیت بھی بھری ہوئی ہے دردناک واقعات کے ساتھ، فجیع واقعات کے ساتھ، لیکن سید الشہداء کے ساتھ جو کیا گیا، بقول روضہ ہی استاد کا ایک جملہ، اخشعرت بہ الجلود، اس کو تو سن کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو اہل حرم کے ساتھ کیا گیا وہ کیا کم المیہ تھا۔ ہم تاریخ اسلام کی جب بات کرتے ہیں تو شہادت سید الشہداء واقع طف سے پہلے، حادثہ کربلا سے پہلے دردناک ترین دن تاریخ اسلام کے اندر احد کا دن تھا۔ اب ہم ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں۔ اگر مہدی پیشوائی کی کتاب ہے سیرہ پیشوایان، مہدی پیشوائی آتھر ہیں کتاب میں، معصومین علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے کچھ
چیزیں ہیں، کچھ مطالب ہیں، اور بڑی خوبصورت اور نفیس کتاب ہے. اس کے اندر وہ معصوم سے روایت کو نقل کرتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد ہم اہل بیت پر دردناک ترین واقعہ جو ہے وہ واقعہ فخ ہے. اب میں فی الوقت واقعہ فخ کی جزیات کی طرف واقعہ فخ کی جزیات کی طرف نہیں جانا چاہتی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعہ کربلا نے کے اندر ایک عجیب سی بات ہے کہ واقعہ کربلا سے پہلے کے واقعات اور واقعہ کربلا کے بعد کے حوادث کو اگر ہم مد نظر رکھ کر بات کریں تو واقعہ کربلا جو ہے وہ اپنی نوعیت کا، اپنی انداز کا ایک الگ سے منفرد اور منحصر بے فرد قسم کا حادثہ محسوس ہوتا ہے. اس حادثے کی بقا کا راز کیا تھا؟ اچھا، واقع فخ کی طرف میں کل کی گفتگو میں انشاءاللہ تھوڑا سا سرسری سے اشارہ کروں گی کہ اس واقع فخ کے اندر خاندان بنو ہاشم کے بزرگان کے اوپر کیا مصیبت اور کیا مظالم ڈھائے گئے. لیکن اس واقع کربلا کو کچھ عوامل نے زندہ رکھا، جاویداں کر دیا. یعنی آپ خود سوچیں، انسان کی فطرت کے کچھ تقاضے ہیں جو اس واقعے کے آگے تقاضے بے بس نظر آتے ہیں. ہم اگر کسی دردناک المیے کو سنتے ہیں، ممکن ہے جب ہم پہلی دفعہ سن رہے ہوں، اب میں یہ فطری تقاضوں پر بات کری، واقع فخ پر انشاءاللہ کل کی گفتگو میں اشارہ کریں گے. انسان کی فطرت کا تقاضا اور مزاج ایسا ہے کہ پہلی مرتبہ جب ہم کسی المیے کو سنتے ہیں، کسی دردناک واقعے کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ہمارا دل غمزدہ ہو جاتا ہے. دوسری مرتبہ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہمارے قلب کے حزن کے اندر ایک کمی واقع ہو جاتی، وہ آہو بکا نہیں رہتی. تیسری مرتبہ سنتے ہیں تو شاید بسا اوقات ممکن ہے آنکھیں ہلکی سی نم ہو جائیں، لیکن آنسو رخسار پر نہیں بہتے. کوئی بھی المیہ ہو، کوئی بھی دردناک واقعہ ہو، لیکن سید الشہداء کی یاد، انا لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. قتل حسین کے لیے مومنین کے دلوں میں ایک آگ ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. لیکن واقعہ کربلا برعکس ہے. نوعاً ہمارے پاکستان ہندوستان کا مصائب کے بارے میں کچھ مزاج ہے، ہم 5 کے بعد ایک ترتیب کے ساتھ شہادتیں پڑھی جاتی. نوعاً ہمارے برصغیر پاک و ہند میں 8 محرم کو، گرچہ ابھی 8 محرم میں کچھ دن باقی ہیں، لیکن 8 محرم کو تذکرہ علمدار کربلا ہوتا ہے. ہم اگر 8 محرم کو صبح ایک مجلس سنتے ہیں، جو ہمارا خواتین کا ایک مزاج اکثر امام بارگاہ میں صبح 11 بجے والے ٹائم پر مجلسیں برپا ہوتی ہیں. میں قربان ہو جاؤں ذکر سید الشہداء کی حلاوت کے، اس آگ کے جو مومنین کے دلوں میں ہے. وہ لوگ جو سارا سال 355 دن صبح کے ٹائم میں کہیں نہیں نکلتے مجلس کے لیے، وہ بھی جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ذاکرہ کے پاس جگہ ملے، ذاکرہ کو دیکھ سکے، اچھی طرح سے خطابت کو سننے کا حق ادا کر سکیں. صبح مصائب ابو الفضل عباس پڑھے جاتے ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، ہم اس علمدار کربلا کی یاد میں آنسو بہاتے ہیں. بس اوقات شام 4 بجے پھر ایک مجلس میں جانے کی خدا توفیق دے دیتا ہے. سید کونین ہم سب سے انشاءاللہ راضی ہوں. پھر خدا کی سعادت ہماری شامل حال ہوتی ہے، نصیب ہوتی ہے. ہم پھر ایک فرش ادا پر جاتے ہیں، پھر تذکرہ علمدار کربلا ہے، پھر آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب ہے. پھر ہم گھر آنے تک بسا اوقات جناب ام البنین کے ان اشعار کو زیر لب پڑھتے ہیں. دیکھا ہے جس نے حملہ عباس نامور تھے، اس کے ساتھ اور بھی کرار کے پسر، سنتی ہوں ہاتھ کٹنے پہ زخمی ہوا تھا سر، یارب گرا تھا کیسے میرا لال خاک پر، ہوتی جو تیغ پاس نہ آتا کوئی نظر، ام البنین کہہ کے پکارے نہ کوئی، آتے ہیں مجھ کو یاد وہ شیران حیدری، جب تک تھے میرے لال میں ام البنین تھی، اجڑی ایسی گود کہ اب کچھ نہیں رہی. رات کو
بسا اوقات 9 بجے جو ایسی مجالس ہوتے ہیں جن میں خواتین اور مرد حضرات شرکت کرتے ہیں، واپس تذکرہ کربلا ہے، واپس وہی مصیبت ہے، وہی شہادت ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں رات کی مجلس میں آنکھ میں آنسو نہیں تھے. یہ ایک خاص الگ سے عنایت ہے. ان شہداء کی عظمت تھی، ان شہداء کی کا مقام ہی الگ ہے. آپ شہداء کربلا کو بھی دوسروں کے ساتھ اتنی آسانی سے، یعنی اصلا کیا قیاس کر ہی نہیں سکتے شہداء کربلا کو. اور بہرحال سید الشہداء کے ساتھ، سید الشہداء کے اس قیام میں، اس سارے واقعے کربلا کے اندر ہر قدم پر حسین کے ساتھ، حسین کے عظیم ساتھی ہیں. اور صرف حسین کے انصار، مددگار، مرد نہیں ہیں. سید الشہداء کے ساتھ خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں. میں قربان ہو جاؤں سید الشہداء آپ پر، آپ کے ساتھ ان افراد پر جنہوں نے اپنا لہو بہا دیا، دین پر آنچ نہیں آنے دی. محرم الحرام کی 2 تاریخ ہو گئی. 2 تاریخ کو اہل حرم کا ورود سرزمین کربلا پر پڑھا جاتا ہے. حسین 2 محرم کو کربلا کی سرزمین پر داخل ہوئے تھے نا. روایات، منابر، مقاتل بعض جملوں کو نقل کرتے ہیں کہ سید الشہداء جب سرزمین کربلا میں پہنچے تو راہوار نے آگے، گھوڑے نے، ذوالجناح نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا سید الشہداء کی سواری نے. برصغیر پاک و ہند کے بعض نامور علماء کہتے ہیں امام حسین نے 7 سواریاں بدلی، 7 راہوار بدلے، لیکن کوئی راہوار آگے نہیں بڑھتا. سید الشہداء نے کہا یہاں رہنے والوں کو بلایا جائے. کچھ لوگ بنی اسد، جو قبیلہ بنی اسد کچھ فاصلے پر مقیم تھا، انہیں بلایا گیا. امام نے پوچھا اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ملا، کسی نے کہا مولا اسے نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے غادریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے شط الفرات کہتے ہیں. امام نے کہا اس کا کوئی اور نام بھی ہوگا. ایک ضعیف نے کہا میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے اسے کربلا کہتے ہیں. کربلا کا نام سننا تھا. امام حسین نے عباس کو آواز دے کر کہا عباس، سامان سفر سواریوں سے اتار دیا جائے، محفوظ قافلہ ہے، عباس جو زندہ ہے. میں مولا سے کہوں مولا ابھی تو آپ قافلے کو ٹھہرا رہے ہیں، ابھی آپ خیمے نصب کروا رہے ہیں، ابھی سادات کے اور اہل حرم کے خیمے سج جائیں گے اس سرزمین پر. مولا ابھی بچے ماؤں کی گودیوں میں، ابھی بہنوں کے سر اٹھتے ہیں تو بھائیوں کے چہرے نظر آتے، ابھی خواتین کے سروں پر سہاگ کی چادریں باقی ہیں. مولا ابھی آپ کے جوانان بارشادت اپنی نگاہوں کے سامنے خیموں کو نصب کروا رہے ہیں، اور آپ کے حکم کے مطابق لوگوں کو ان خیموں کے اندر بالآخر ایڈجسٹ کیا جائے گا، اور یہ اپنے خیموں میں محو آرام ہوں گے. یہ 2 محرم کا دن ہے، صرف 8 دن کی بات ہے. میرا سلام ہو آپ کی اس مظلومہ بہن پر کہ جس کی نگاہوں کے سامنے ان خیموں کو آگ لگا دی جائے گی. سیدانیہ ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے، اور آخری خیمے میں آپ کی بہن سید سجاد کا اشانہ ہلا کر کہے گی سجاد اب امام وقت ہو، بتاؤ خیموں میں جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکل جائیں. اور میرا سلام ہو اس مظلوم کربلا پر جس نے اپنی امامت کا پہلا حکم صادر کیا علیکن بالفرار. پھوپھی اماں پر لازم ہے کہ آپ خیموں سے باہر نکل جائیں، اور آپ کی بہن سراسیمہ کس طرح سے خیموں سے نکلی ہوگی ہمیں ابن مسلم
میں ازدی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک ضعیفہ ہے جو خیمے سے کچھ گھسیٹ کے لانا چاہتی ہے. میں نے کہا ضعیفہ جو بھی ہے اسے جل جانے دے، خیمہ جل رہا ہے بڑی تیزی سے. تو اس نے کہا واہ تجھ پر جو اندر ہے وہ شمع امامت ہے، میں کس طرح سے اسے جل جانے کے لیے چھوڑ دوں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. نسألك الله وندعوك باسمك العظيم الأعظم العزيز الجليل لكم اللهم من يسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد. پروردگارا بحق محمد وآل محمد، بحق شہداء کربلا، بحق سالار شہیدہ سید الشہداء کے صدقے میں یا رب الحسین اشفی صدر الحسین بظہور الحجہ. خدایا ہمارے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرما. ہمارے مرحومین کی خصوص میں کچھ مرحومین کے لیے خصوصی طور پر اپنے والدین مرحوم والدین کے لیے دعا گو ہوں. پروردگارہ انہیں اپنی جوار رحمت میں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. پروردگارہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے باقیات الصالحات میں سے قرار دے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما. اس محرم الحرام میں ہمیں قلب نازنین سیدہ کونین کو خوش کرنے کی توفیق اور سعادت عنایت فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.